سچا مسلمان نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، نام ہے ان کا امیر معاویہ۔ امیر معاویہ نے ایک خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ یہ حضرت عائشہ عورت ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت لاڈلی اور محبوب بیوی ہیں۔ ان صحابی نے ایک خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اللہ کے رسول کی نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں آپ اس خط میں جواب کے طور پر ارشاد فرما دیں جن پہ میں عمل کر سکوں۔ یہ خط لکھ کر حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ حضرت عائشہ اپنے زمانے کی بڑی عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے لوگ اسلام کے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کیا کرتے تھے، اور ان کے مسائل عائشہ کے ذریعے سے حل ہوا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط لکھا کہ اللہ کے نبی کی چند نصیحتیں آپ مجھے ارشاد فرمائیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ ان کے پاس رہی ہیں اور قریب سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، تو آپ کی چند نصیحتیں میرے لیے آپ لکھ کر بھیجیں جن پر میں عمل کر سکوں۔ مختصر نصیحت ہونی چاہیے۔ وہ نصیحتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھی، اور وہ دو باتیں تھیں۔ وہ دو باتیں میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ہر آدمی اس کو توجہ کے ساتھ میں سننے کی کوشش کرے اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر معاویہ نے جو خط لکھا تھا اس کے جواب میں دو باتیں لکھی۔ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی، نوجوان ذرا غور سے سن لیں، اور ہماری یہ مائیں اور بہنیں بھی غور سے سن لیں، جو اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہیں بہت سارے ناجائز اور غلط کام کرنے پر، مجبور ہو کر مرد کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں ان عورتوں کے دباؤ کی وجہ سے، ان کی زور اور زبردستی کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو باتیں لکھی، اور ان دو باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور پوری دنیا کو ناراض کر دیتا ہے، کوئی کام اس آدمی کے سامنے آیا اور اس کام کو کرتے ہوئے اس آدمی نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، اللہ کی خوشی کو سامنے رکھا، اللہ کے رسول کی خوشی کو سامنے رکھا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، اور اپنے سارے گھر کے ممبر اور سارے خاندان کے ممبر اور ساری برادری کے لوگوں کو ناراض کر دیا، اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، یعنی اس کام کو اس طریقے پر انجام دیا کہ جس طریقے پر اللہ چاہتا ہے، جس طریقے پر اللہ کا رسول چاہتا ہے، برادری کے چال چلن کے مطابق نہیں، اپنے گھر اور برادری کے چال چلن کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اس کام کو کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کام کرنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو آدمی اپنے کام کو اس طریقے پر کرتا ہے کہ جس طریقے پر اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، تو اللہ اس کام میں اس کے لیے آسانی فرماتا ہے، اور اس کام کرنے والے کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ ایک نصیحت تو یہ تھی۔ دوسری نصیحت کیا تھی؟ دوسری نصیحت یہ تھی کہ
کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے اور اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے، اپنی برادری کے تمام لوگوں کو راضی کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا بلکہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے کام میں آسانی نہیں کرتا بلکہ مشکل پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا محافظ نہیں بنتا بلکہ اللہ اس انسان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ کام انجام دیا ہے، اللہ انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ رشتہ دار اور یہ خاندان کے لوگ اور یہ برادری کے لوگ جو اس کے عمل پر خوش ہو گئے اور اس کے عمل کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، اب اللہ اس آدمی کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے اوپر سے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے۔ اب یہی لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، چاروں طرف سے اس کو پریشان کرتے ہیں، اور اتنی پریشانی میں اور اتنی مصیبت میں یہ آدمی مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھے ناراض کر کے میں نے غلطی کی، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے میں نے غلطی کی، میں نے ان سب کی خوشی کے لیے یہ کام کیا، لیکن یہی خوش نہیں ہوئے۔ دنیا والوں کی خوشی کے لیے آپ جتنا چاہے کام کرو اور جس انداز پر کرو، لیکن آپ تمام خاندان والوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام برادری کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ کوئی نہ کوئی آپ کے اس عمل سے ضرور ناراض ہو جائے گا اور وہی آدمی آپ کی تکلیف اور مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ دو نصیحتیں سب کے لیے ہیں کہ جو آدمی اللہ کو راضی کر کے اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا کا کام کرتا ہے،